بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ جماعت نہم، آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 67 نکالیں۔ غلام کے سبق میں سے جو آدھا رہ گیا تھا آج ہم وہ پڑھیں گے۔ تو صفحہ 67 میں نے سیکنڈ پیراگراف کی طرف دیکھے آپ لوگ۔ ماما جی بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں ذرا احتیاط کم کرتی تھی۔ ہاں، ماما جی جو ہے یہ ایک نوکرانی تھی جو یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ کیا تھی، وہ چور نکلی، اور اس چوری میں زیادہ مدد جو تھا وہ غلام اس کے لیے کرتا تھا۔ وہ کیوں کرتا تھا یہ آپ لوگوں نے کل پڑھا تھا یا پھر دیکھے، اس لیے مجھے ان کی کرتوتوں کا حال خوب معلوم ہے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ میں ان کی ساری کارروائیوں سے واقف ہوں، اسی لیے میری خاطر داری کرتی، چپکے ہی چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی، کبھی کبھی مٹھائی بھی لا کر دیتی۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گیا، یعنی محبت ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا، گھر والے میرے ساتھ کون سی بلائی کرتی تھی جو میں ان کے مال کا غم کھاتا۔ آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چرا چرا کر چیزیں دینی شروع کی۔ ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب، جیب سے روپے غائب، کونٹی پر سے تولیا غائب۔ آخر یہاں تک ہوا کہ پٹاری میں سے سونے کا چلہ اڑ گیا۔ پٹاری جو سانپ والے جو اس میں سانپ رکھتے ہیں وہ ٹوکری ہوتی ہے، اس کو پٹاری کہتے ہیں، اور چلہ جو ہے وہ انگوٹھی، یعنی یہاں تک کہ سونے کی چیزیں بھی غائب کرنے میں غائب کرنے میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ اس پر بڑا غل مچا، یعنی شور مچا، چوری پڑوا کر رکھی گئی۔ ویسے چوری جو ہے یعنی کیا ہے، چوری دم کر کے جو رکھی جاتی ہے، تو وہ بھی پڑوا کے رکھی گئی کہ چور جو ہے وہ معلوم ہو، یعنی چور کو معلوم کرنے کے لیے وہ دم کر رکھی گئی تھی۔ کچے چاول چبوائے۔ کچے چاول کا مطلب ہے یعنی جن شخص پر چوری کا شک ہو تو ان کو کچے چاول کھلواتے ہیں اور کہتے کہ جو شخص چور ہوگا اس کے منہ سے خون نکل آئے گا۔ اس دھمکی سے اکثر کچے چور چوری کا مال لوٹا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کچے چاول چبوائے گئے، مگر پتہ نہ چلا۔ مجھ پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی غلام کہتا ہے کہ مجھ پر تو چوری کا شک ہو ہی نہیں سکتا تھا، جانتے تھے کہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا۔ ماما پر شبے کی گنجائش ہی نہ تھی، کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا۔ اب رہی بھی مغلانی اور آیا تو وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے۔ غرض تھوڑے دن بعد گئی گزری بات ہوئی، چلے کے عوض بی ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دی۔ اب کیا تھا، مجھے تو لڈو کی چاٹ پڑ گئی، یعنی مزہ پڑ گیا۔ میں نے بھی اپنا گھر صاف کر ماما جی کا گھر بھرا، اور خوب بھرا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، سارا جہیز ہمارے گھر سے رفتہ رفتہ وہاں پہنچ گیا، یہاں تک دری چاندنی اور مچھردانی تک اٹھ گئی۔ چاندنی جو ہے یہ سفید چادر دری پر بچھانے کے لیے ہوتی ہے، اس کو چاندنی کہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ پریشان تھی کہ یا اللہ، سامان کے پر لگ گئی ہے کہ ادھر رکھا اور ادھر غائب۔ آخر حضرات کی ٹہری، مطلب جنات وغیرہ، چھوٹی بی بی آئینے کے سامنے بٹھائی گئی۔ جنوں کے بادشاہ نے ان سے چور کا حال پوچھا۔ چھوٹی بی بی تو میری جان کی دشمن تھی ہی، انہوں نے میرا نام لے لیا، کسی کو یقین نہ آیا، مگر بڑے سرکار کچھ کٹک گئے، یعنی کچھ ان کو شک ہونے لگا، شاید میرے اور ماما جی کی زیادہ میل جول سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا۔ ماما جی سمجھے چلو یہ مال بھی ہضم ہوا۔ ایک دن مجھ سے کہا، دیکھو بیٹا، ابھی بیگم صاحبہ پٹاری میں چمپا کلی رکھ کر کوٹے پر گئی ہے۔ چمپا کلی گلے کے ہار جو ہوتا ہے سونے کا، وہ اس کو چمپا کلی کہتے ہیں۔ اب ماما جی غلام کو کیا کہتے ہیں کہ اب بیگم صاحبہ نہیں ہے، اب وہ لا کر مجھے دے دے۔ اس وقت دالان میں کوئی ہے بھی نہیں، مطلب صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، ذرا چپکے سے نکال تولا، اتنے لڈو کھلاؤں گی کہ پیٹ بھر جائے گا۔
باورچی خانے سے نکل ٹہلتے ٹہلتے دالان میں آئی۔ ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف تھا۔ پٹاری کول چمپکلی نکال۔ نیپا جو ہے یہ شلوار یا پاجامے کی گیڑ کا وہ حصہ جس میں ازار بند رہتا ہے۔ اڑس کا مطلب ہے چھپا لینا۔ باورچی خانے ماما جی کے حوالے کی۔ انہوں نے اپنے خشکی کی رکابی میں ٹوس، یعنی جو ابلی ہوئی چاول تھے اس میں انہوں نے رکھی، رکابی پوٹلی میں باندھ دی۔ بیگم صاحبہ نیچے آئی، پٹاری کھول کر پان کھایا مگر کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر میں بڑے سرکار، بی بی مغلانی اور آیا بھی دالان میں آ گئے۔ کھانا منگوایا گیا۔ سب نے کافی فراغت کی، مطلب فارغ جب ہو گئے، بی بی ماں اپنے پوٹلی دکھا دروازے کے باہر نکل رہی تھی کہ ایک غول مچ گیا، یعنی ایک شور مچ گیا۔ میں دوڑتا ہوا باہر آیا، دیکھتا ہوں کہ ماما جی کو کیس صفائی پکڑے کھڑا ہے اور ماما جی وہ شور مچا رہی ہے کہ خدا کی پناہ، گھر والوں کو بھی تانے دے رہی ہے، صفائی کو بھی صلاحیں سنا رہی ہے۔ مجھے جو ماما جی نے دیکھا تو کہا، بیٹا ذرا یہ کھانا تو لے جا کر میرے گھر میں دے آ، بچی بھوکی بیٹھی ہوگی، 12 بج چکے ہیں، دیکھیے ان کالی وردی والوں سے کب پیچھا چھوٹتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا گھر میں نوکر ہو، یہ نہ شریف کو دیکھے نہ رذیل کو۔ گھوڑے گدی کو ایک لاٹھی ہانکتے ہیں، انہیں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ گھوڑے گدی کا مطلب یہ ہے۔ انہیں اب ماما جی نے جب غلام کو دیکھا تو ان کو اپنا کھانا دیا، کیونکہ اس کھانے میں ہی انہوں نے وہ چمپکلی جو تھی وہ رکھی تھی، تو انہوں نے غلام کے حوالے وہ پوٹلی کی۔ تو اب دیکھیں کہ کیا کہتا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے پوٹلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سپاہی نے ایسی زور سے ڈانٹا کہ میرا دم ہی نکل گیا اور ماما جی بھی کچھ سہم سی گئی۔ اتنے میں داروغہ جی بھی آ گئے۔ کچھ لوگ اور جمع ہوئے۔ پوٹلی کھلوائی گئی، خشکی میں سے چمپکلی نکلی۔ یہ دیکھ کر ماما جی ببر گئے، یعنی غصے میں آ گئے اور لڑائی کرنے لگی۔ کہنے لگی، یہ چمپکلی میری خشکی میں کہاں سے آ گئی؟ بیگم صاحبہ نے خود نکال کر مجھے خشکا دیا تھا، انہیں نے رکھ دی ہوگی۔ ہاں بابا، بڑے لوگ ہیں، آج خشکی میں مدام چوری کا مال رکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا، کل خدا جانے کیا کرے۔ نہ بابا نہ، میں اس گھر میں اب نہیں رہنے کی۔ ہاں، یہ کہہ کر ماما جی جانا چاہتی تھی کہ سپاہی نے چٹیا پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اس پر تو بڑھیا نے وہ ادم مچایا، نے وہ شور مچایا کہ معاذ اللہ سارا محلہ چیخ چیخ کر اور رو رو کر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت تو میں نہیں سمجھا تھا، مگر ہاں اب سمجھا کہ غل کے مچانے سے اس کا کیا مطلب تھا۔ اس کا مقام قریب ہی تھا۔ یہ اپنی بیٹی کو نوٹس تھا کہ مال گھر سے نکال دے، وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی، سمجھ گئی ہوگی کہ اماں پر آفت آئی ہے۔ مال لے کر نکل رہی تھی کہ دوسری سپاہی نے اس کو پکڑ کر مال کے ساتھ ماں کے برابر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد ہم سے پرسش شروع ہوئی، نے پوچھنا شروع ہوا، مال سے ڈرائی مٹائی کا لالچ جے، پھر ہم کو ان ماں بیٹی سے کیا دلچسپی تھی؟ مار کے ڈر اور مٹائی کے لالچ سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ دونوں کہاں جہنم رسید ہوئے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ ہم سے جو وعدے ہوئی تھی، ان کا پہلا حصہ بہت دل بھر کر ہم کو پہنچا دیا گیا۔ گھر میں اب بھی ہم رہتے ہیں، لیکن ماما اور نوکروں سے ہم کو ذرا کم ملنے دیا جاتا ہے، اور بھئی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، اگر کچھ چراتی ہی ہے تو خود ہی کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں، کسی کو دیتے دلاتے نہیں۔ بھلا سرکار کے مال کے جب ہم حقدار موجود ہیں تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے؟ بچپنا تھا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ مضامین فرحت معاف کرے گا، یعنی غلام جو تھا اب وہ سمجھدار ہو گیا، کیونکہ وہ نہ سمجھ تھا، اسی لیے وہ گھر کی ساری چیزیں وہ نوکرانی کو دیا کرتا تھا، لیکن اب ان کو نوکرانیوں سے کم ملنے دیا جاتا ہے، اور اب وہ جب بھی گھر کا کوئی چیز ہے وہ خود اپنے لیے لے کر کھاتا ہے، یعنی اگر وہ خود بھی چوری کرے تو وہ اپنے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو چوری کر کے خود کھا لیا کرتا تھا، لیکن اب وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کا بچپنا تھا اور
اب وہ دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ ہاں، اور اب آتے ہیں خالی جگہ کی طرف۔ مشق میں سے سوال نمبر 1، متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کرے۔ الف ہے، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر ڈیش۔ با نمبر ہے، یقین مانیے ہر وقت اس کا منہ۔ جیم نمبر ہے، ہوتے ہوتے میری نظر کا ڈیش ہو گیا۔ دال نمبر ہے، اس کان سنو اس کان ڈیش۔ ہاں ہے، میرے ٹچ سے ڈیش نہ ہوتا۔ واو ہے، ادھر غلہ بڑا ادھر ان کی ڈیش بڑی۔ ہاں بچوں، یہ خالی جگہ آپ لوگ خود پر کریں کیونکہ سبق آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اور مجھے اپنا ہوم ورک ضرور سینڈ کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔